والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سورہ النمل آیت نمبر 15 اور پارہ نمبر ہے 19۔ اللہ کے عظیم الشان دو پیغمبر، دونوں ہی پیغمبر ہیں اور دونوں ہی باپ اور بیٹا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ باپ بھی پیغمبر ہو اور بیٹا بھی پیغمبر ہو، بہت بڑی عظمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو اور ان کے فرزند ارجمند سلیمان علیہ السلام کو علم۔ اس علم کی نعمت کے ملنے پر دونوں باپ اور بیٹا اللہ سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علم کی بنیاد پر اللہ نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ علم بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے جتنی خرچ کرو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنی پڑتی ہے، علم وہ لازوال دولت ہے جو تمہاری خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مطالعے کے مطابق دو چیزیں ہیں جن میں اضافے کی دعا کی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کریں
رب زدنی علما۔ کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں دعا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ کر، کیونکہ علم میں حرف آخر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا نا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ دنیا کائنات کے اندر بڑے بڑے صاحب علم اور بڑے بڑے صاحب فن موجود ہیں، لیکن یہ اللہ کی قدرت، ہر ایک صاحب علم سے اللہ نے اور بڑا صاحب علم رکھا ہوا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ قرآن بڑا بڑا ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ بھی جناب خضر کی طرف، خضر علیہ السلام، بعض اس کو خضر پڑھتے ہیں، خضر لفظ سے، اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ وہ نبی تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ میرے سے زیادہ صاحب علم کون ہو سکتا ہے، اللہ نے پھر اتنا لمبا سفر کروا دیا، اور قرآن میں اللہ نے وہ پوری داستان رقم کر دی۔ اس لیے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھو، اور اگر اللہ نے کوئی تھوڑی بہت سمجھ دی ہے نا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم جناب داؤد علیہ السلام، اللہ نے علم دیا تو فوری اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ یہ دعا صاحب علم لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، جتنا اللہ نے علم دیا نا اتنا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ، اور دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کچھ نعمتیں کی اپنے نبی پر۔ اللہ فرماتے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ تحدیث نعمت کے طور پر بندہ نعمتوں کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں نا، کئی بندے نا کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، نہ دیکھنے سے لگتے ہیں یہ کروڑ پتی ہے، یا اگر پوچھ بھی لے تو نہیں گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ نہیں، یہ نہ شکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمت تمہارے اوپر کی ہے نا اس کا اثر تمہارے جسم سے، کپڑوں سے نظر آئے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اور بھی فضل کیا ہو تو لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بیان کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نہیں بیان کر رہے تھے، فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں تو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اب قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، ہم پتہ نہیں کیا بنے پھرتے ہیں، ان کو تو اللہ نے فرمایا، وہ خود کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا کائنات کی ہر چیز دی۔ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ نے دی۔ آگے فرمایا یہ ہماری محنت نہیں ہے، یہ ہمارے ماں باپ کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو صرف اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ فضل ہے تو صرف اللہ کا، رحمت ہے تو صرف اللہ کی۔ دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے، ان ھذا، او دنیا کے لوگوں دھیان سے سن لو، یہ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں کی ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں،
إن هذا لهو الفضل المبين. یہ تو اللہ کا واضح فضل ہے ہمارے اوپر. اچھا ذرا آگے سنیے، میں قربان جاؤں قرآن کی ترتیب پر، قرآن کی مٹھاس پر. یہ اللہ کے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے پوری کائنات کی حکومت دی تھی اور بے مثال حکومت ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے اللہ ملکن، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر، لا ينبغي لأحد من بعدی، پھر قیامت تک اس طرح کی بادشاہت کسی اور کو عطا نہ کرنا. اور اللہ نے دعا قبول کر لی. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نماز کے اندر آگے بڑھے تھوڑا سا، اور ایسے جیسے کسی چیز کو پکڑتے پھر پیچھے ہٹ گئے. سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے جنوں کا تذکرہ کیا. فرمایا میں اس کو قابو کرنے لگا تھا، پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. اللہ نے ان کو جنوں پہ حکومت عطا کی تھی، میں کیا اس کو قابو کروں. اللہ نے لازوال حکومت دی، پوری دنیا کائنات کا لازوال بادشاہ. اللہ کے بعد دنیا کے اندر اللہ کے نائب جناب سلیمان علیہ السلام. مفسرین نے لکھا ہے اس دور کے اندر اللہ نے ان کو جو تخت عطا کیا تھا، اس تخت پر 600 کرسی براجمان ہوتی. کتنی؟ 600. اب اندازہ کریں ایک بہت بڑا جمبو سائز جہاز ہی ہو سکتا ہے، جب جہاز کی کوئی تصور بھی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اتنی عظیم حکومت عطا کی، ہوا پر حکومت، فضا پر حکومت، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت. جب اللہ کے نبی کا دل چاہتا کہیں دوسری جگہ پہ سفر کرنے، ہوا کو حکم دیتے، اللہ کے نبی کے تخت کو ہوا اڑا کر منٹوں سیکنڈوں میں دوسری جگہ پر لے جاتے. ایک دن ایسا منظر ہوا، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی، سب کہہ دو حافظہ اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے. کہاں وہ ہندو تھے، اللہ نے مسلمان کر دیا، اور آج تقریباً 60 سال ان کو صحیح بخاری پڑھاتے ہو گئے. اللہ کے ولی. میں نے ان کی زبان سے سنا ایک دفعہ یہ واقعہ، ایک تفسیر کے حوالے سے. کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بڑے کر و فر کے ساتھ تخت پر بیٹھے، وزیر مشیر بھی بیٹھے. آپ نے ہوا کو حکم دیا، نبی سلیمان علیہ السلام کا تخت میرے اللہ کے حکم سے ہوا کے اندر پرواز کرنے لگا. ایک دیہاتی بندہ نیچے کھڑا ہوا تھا، ایسے دیکھتا حیران رہ گیا. جیسے آج کل کوئی پجارو گاڑی گزرے نا کہیں سے، تو جنہیں کو سائیکل بھی نہیں انہیں رہا نہیں ہونے، کیوں جی صرف گاڑی پجارو گاڑی چھاں کر کے گزر جاتی. کہیں پانی کھڑا ہو تو وہ خیال نہیں کرتے کیونکہ کپڑے خراب ہوتے تو ہو جائیں سانوں کی، استے مرسڈیز سے بیٹھے ہیں، استے گاڑی سے بیٹھے ہیں. نہ خیال کیا کر، یہ پوری دنیا کا بادشاہ اللہ نے بنایا. اس بندے نے کلمات کیا کہے، توجہ کرنا. یہ اللہ کا بندہ کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان علیہ السلام. سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھو. میرے رب نے نبی سلیمان کو کتنی بادشاہت عطا کر، کیسی عظمت عطا کر. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس دیہاتی بندے کی زبان سے یہ کلمہ سنا. آپ نے ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو نیچے لے آؤ. آپ نیچے آئے. یہ دنیا میں غریب کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پریشان نہ ہو جا کرے کہ سانو تو رب نے دیتا ہی کچھ نہیں. اے جڑے رب نے نماز کی توفیق دیتی ہے نا، اے جڑا رب نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دی تعریف کرن دا تینوں موقع دیتے، ایک کوٹھیاں تے بنگلیاں نال بھی بہتر ہے اللہ دے فضل نال. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، اس بندے دے قریب گئے، مصافحہ کیتا، معانقہ کیتا، تے نال انہوں حوصلہ دیندے نے،
او اللہ دے بندے تو اے عارضی کرو فرشان عظمت نو ویکھ کے پریشان ہو گئے، حالانکہ ایک دن ایسا آنے والے دنیا دے اندر اے تخت بھی ختم ہو جائے گا، میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا، ساری کائنات دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن جڑا تو سبحان اللہ کا کلمہ بولے ایک قیامت نو بھی قائم دائم رہے گا۔ سبحان اللہ، پڑھیے ذرا سارے سبحان اللہ، بڑا عظیم کلمہ، اور یقین مانیے نبی پاک کی حدیث ہے جو صدقے دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے نا، اللہ اس کو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، حدیث میرے پاس موجود ہے، لیکن دل سے کہیں۔ وہ نبی سلیمان، لو یہ آخری بات سنیں، چیونٹیوں کا واقعہ، پھر میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، چھوٹی سی چیونٹی جس کا بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ نے اس کا دل بھی رکھا ہے، اس کا سر بھی بنایا ہے، اس کا جگر بھی بنایا ہے، اللہ نے اس کو اتنی حص دی ہے، اس کے کھانے والی چیز جہاں بھی پڑی ہو نا وہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ادھر اللہ کا شکر کرتے کرتے جب باہر نکلے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اللہ کا قرآن اس منظر کو بیان کرتے، اللہ اکبر اللہ، حتی اذا اتوا علی واد النمل، چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے، کیڑیاں ہی کیڑیاں، اللہ اکبر، چلے گئے۔ ادھر سے ایک چیونٹی بولتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے آواز لگائی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں واپس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، لشکر سلیمانی آ رہا ہے، دنیا کا بادشاہ آ رہا ہے، دنیا کا عظیم پیغمبر آ رہا ہے، اے چیونٹیوں جلدی جلدی رستہ خالی کر دو، کہیں ایسا نہ ہو لشکر سلیمانی تمہیں اپنے پاؤں میں روند دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ توحید کی بات ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ نبی کو پتہ بھی نہ چلے میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، جلدی جلدی سے۔ چیونٹی کی بات سن کر نا کائنات کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، اللہ نے اس مسکراہٹ کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ فرما رہے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کر اللہ کے نبی مسکرانے لگے، اس کی بات بھول گئی، اپنی یاد آ گئی، اپنا فکر پڑ گیا، وہی دعا کرنے لگے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي، یہ دعا سب بھائیوں کو یاد کرنی چاہیے، مسنون ہے یہ سورہ جو ہے نا نمل، اس کی آیت نمبر 19واں پارہ اور سورت کی آیت بھی 19، آپ سب اس کو یاد کریں اپنے اور اپنے والدین کے شکریہ کے لیے۔ نبی سلیمان بڑے بادشاہ، لیکن چیونٹی کی بات سن کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ جو تو نے نعمتیں کی میرے پر اور جو تو نے احسانات کیے میرے ماں باپ پر، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔
اور اللہ مجھے توفیق دے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، ایسے عمل کی توفیق دے ادھر میں عمل کروں ادھر تو راضی ہو جائے، ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ ٹھیک ہے میں بادشاہ، تم نے مجھے بنایا، میں تیرا پیغمبر بھی ہوں، لیکن اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے اپنے نیک مومن بندوں میں شامل کر لیں۔ بھائیو یہ دعا یاد کر لینی آپ سب نے۔ 19واں پارہ سورہ نمل النمل اور سورت کی آیت نمبر 19۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم جس حالت میں بھی ہیں شکر لازم ہے، جس حالت میں بھی ہے اللہ نے پھر بھی اتنا کچھ دیا ہوا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ 2-3 دن پہلے کھڑیاں میں میرے بڑے پیارے دوست ہیں عظیم یحییٰ، انہوں نے سعادات کمپیوٹر بنایا، اس کے پرنسپل ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ بڑی نیک خاتون تھی اور ہمارے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا اور دین کی وجہ سے ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی۔ دعا کریں اللہ ان کی والدہ کو معاف فرمائے، بلکہ جن جن کے والدین فوت ہو گئے، جو بھی فوت ہو گیا مسلمان، اللہ سب کو معاف فرمائے اور ہمارے حال میں اللہ رحم فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ الذی دکھیاں دے دکھ دور فرما، اے میرے اللہ پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مجبور نے اللہ انہیں دے حال تے رحم فرما، اللہ جی سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، اللہ جتنی عوام ہیں اللہ لوگ بڑے پریشان نے، مہنگائی دے عذاب اندر، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دالاں مہنگیاں، سبزیاں مہنگیاں، اللہ جی ساڑے عملہ دا نتیجے اللہ تو سنو معاف فرما دے، اللہ جی ساڑے حال تے رحم فرما دے، اے میرے اللہ دنیا و آخر دیا کامیابیاں عطا فرما، اللہ جی جنہ کل اولاد نہیں اللہ نے ایک سال نرینہ اولاد عطا فرما، جنہ بہنہ کل ویر نہیں نیک ویر عطا فرما، اے میرے اللہ جنہ کل بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جنہ والدین بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دے بارے پریشان نے، اللہ جی اللہ اپنی رحمت آسانیاں پیدا فرما، اچھے گھر اچھے رشتے عطا فرما، ساری زندگی سکھ چین عطا فرمانا، دکھا مصیبتہ پریشانیاں تو دور رکھنا، ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما، اللہ جی میرے دوست کھڑیاں دے اندر عظیم یحییٰ انہاں دی والدہ محترمہ نو معاف فرما، اے میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، یا اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین نو معاف فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ جی جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے سب نو معاف فرما، اے میرے اللہ بڑے ہی بندے
مینوں ایسے ملے نے جڑے بیچارے بیمار نے، پریشان نے، بڑے تنگ دست نے، کئی بستریاں تو اٹھن دے بھی قابل نہیں۔ اے میرے اللہ، پوری دنیا دے اندر لوگاں نے دواخانے قائم کیتے نے، لیکن شفا خانہ صرف تیرے کولے۔ اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی مسلمان مرد، عورتاں، بچے، بوڑھے، جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال کلی شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک سانو مکمل فار ایور تندرستیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔